जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक चीज़ जिसको बड़ा डाउन प्ले किया गया है या लार्जली समझा नहीं जा रहा है वो ये है कि भारत ने अरब ममालिक या ईरान की लॉबिंग तो की है, पाकिस्तान को रोका, लेकिन क्वेश्चन जो है, जो सेंट्रल क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है कि क्या भारत कल को ओआईसी की मेंबरशिप मांग सकता है या डिमांड कर सकता है। इंडिया ये तो समझता है कि ईरान के साथ ताल्लुकात होने ज़रूरी हैं, सऊदी अरब के साथ। मैंने आपको पहले बताया था एक दफ़ा कि इंडियंस बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनके ईरान से अच्छे ताल्लुकात हों, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। प्राइमरी वजह एनर्जी, पाकिस्तान, ये प्राइमरी वजह, क्योंकि वो समझते हैं कि जितनी एनर्जी ईरान के पास है, कल को हमें इसकी ज़रूरत है। 21st सेंचुरी इज़ ए सेंचुरी ऑफ एनर्जी। जिसके पास एनर्जी होगी वो तरक्की करेगा, बाकी रोन दे। एंड बाकी पाकिस्तान का वो समझते हैं कि जो फॉल्ट लाइन्स ऑलरेडी मौजूद हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं। अगर आप ईरानियों से बात करें तो ईरानी समझते हैं कि देर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दैन इस्लामिक एंड ब्रदरली रिलेशन बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, जिसमें कोई शक भी नहीं है। ईरान पाकिस्तान के साथ बड़ा खड़ा रहा है, काम करता रहा है, लेकिन हमारे मिसट्रस्ट बहुत डीप है। मेरी ये ज़ाती राय है। इसी तरह अरब वर्ल्ड को आप देख लें। सो ये सारा जो कुछ हुआ है, ठीक है, इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक ईरान की स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है, उसकी फॉरेन पॉलिसी की, जिसमें सऊदी इंडिया ने मदद की है उनकी, अलॉन्ग विद चाइना। आपको पता है कि ईरान तो अमेरिका ने इसको आइसोलेट किया है, सैंक्शंस हैं, लेकिन क्यों इंडिया चाहता है कि ईरान ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए? क्यों इंडिया, जिस मुल्क को अमेरिका ने सैंक्शन किया हुआ है, उसको मेन स्ट्रीम एक मल्टीलैटरल एंटी वेस्ट ग्रुप का हिस्सा बनाना चाह रहा है, व्हेन इट्स इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ इज दैट ग्रुप? ठीक है जनाब। सऊदी अरब तो ऑलरेडी बगावत कर चुका है अमेरिका के खिलाफ, जब से प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था कि आई विल मेक सऊदी अरेबिया प्रायर स्टेट, एंड देन बाइडेन साहब एंड ओपेक की कीमतों के मसले बने, एंड देन फिर वो आए एंड सारा कुछ हुआ। फतेह सीसी क्लोज टू अमेरिकन्स, क्लोज टू द अरब्स, क्लोज टू इंडिया एज वेल, ठीक है, वो उसकी भी समझ आ गई। लेकिन ये जो कुछ इंडिया कर रहा है, ठीक है ना, ये इसकी ज़ाहिर बात है, जिसे वो कहते हैं कुछ ना कुछ कॉस्ट है, जो बहुत सारे ये जो जितने भी मालिक हैं जो इसका हिस्सा बने हैं उन्हें पे करनी पड़ेगी, या उन्हें इससे ज़ाहिर बात है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट। ठीक है जी। आप नेशंस जो हैं वो दे लव, नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट, दैट्स सो सिंपल। अगर आप ये समझते हैं कि कौमों को कौमों से प्यार होता है, मुल्कों से प्यार होता है, झूठ होता है। ऐ सारी डिप्लोमेसी होती है, बातें हैं जनाब, ठीक है, कि नहीं जनाब हमारे बड़े भ्रातराना तल्लक है, सिविलाइजेशनल प्री पता नहीं केड़ा ते केड़ा, जब दुनिया में इंसान भी नहीं होते थे तब भी हम इकट्ठे थे। मतलब बड़ी बड़ी बातें लीडर मार देते हैं, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी कल ग्रीस गए हुए थे तो वो कह रहे थे 40 साल बाद एक आया है, लेकिन हमारी दोस्ती ऐसी है, ये है वो है। मतलब ये लीडर्स करते हैं, ठीक है ना। ये पाकिस्तानी भी ऐसे ही करते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, इंडियंस भी, अमेरिकन सब झूठ बोलते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, वाई लीडर्स लाई, ठीक है, स्ट्रेटेजिक लाइज, और मैंने इस पर बड़ी कैटेगराइजेशन की हुई है कि लीडर्स क्यों झूठ बोलते हैं। वो है इंग्लिश में, और बहुत पहले 2016-17 में मैंने बनाई थी। तो खैर एनी हो, तो ये आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है इसमें देखने को है कि क्या करते हैं वो। क्या सऊदी अरब इनसे मांग सकता है कि हमें बनाओ जनाब, मेंबर बनाओ? आपको पता है एक यूएई पहले ही एक दफ़ा जब जब सुषमा स्वराज साहबा फॉरेन मिनिस्टर होती थी तो उनको बुला चुका है। पाकिस्तान बड़ा रौला पाया, हमने क्या ऐसा होने नहीं, ये है वो है फलान है ढमकान है, ठीक है, लेकिन यूएई ने बुला लिया था। ये चीज़ जो है, सो ईरान के ऊपर सैंक्शन है, इंडिया उसको मेनस्ट्रीम कर रहा है। ईरान के ऊपर सारा कुछ क्यों कर रहा है इंडिया, ठीक है। सो इसमें ये देयर आर क्वेश्चंस टू पॉन्डर अपॉन इसमें, और वो जो लोग सिस्टम के अंदर है वो ज़ाहिर बात है वो समझ रहे हैं। यूएई ईरान के ताल्लुकात भी कोई इतने मुनासिब नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मैं समझता हूँ कि जीसीसी एज ए होल जो है
وہ بہت قریب جا رہا ہے انڈیا کے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ جو جتنے بھی گلف ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے، ہم انڈیا کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے۔ دے ڈونٹ کنسیڈر انڈیا ایز اے ملٹری پاور، they do not consider India as a politically very influential, but they do consider that India is an important player in terms of market, economy, in terms of its diaspora, in terms of its manpower, human resource. بہت امپورٹنٹ ملک ہے سارے مڈل ایسٹ کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تو قحط ہے مڈل ایسٹ میں ہیومن ریسورس کا، اچھی ہیومن ریسورس کا، اینڈ انڈیا ہیز دیٹ اچھی ہیومن ریسورس، ٹھیک ہے جی، انڈیا کو یہ سارا کچھ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں جو نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب انڈیا جو ہے وہ بہت سارا اپنا، آپ کو پتہ ہے تیل کہاں سے لیتا ہے؟ سعودی عرب سے، ایران سے، عراق سے، کویت سے، یو اے ای سے۔ نیچرل گیس اپنی میجورٹی انڈیا جو ہے 50 60 70% میرے خیال ہے قطر سے لیتا ہے، سعودی عرب سے کافی گیس لیتا ہے، یو اے ای سے، کویت سے، نائجیریا سے، اس طرح جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ سو یہ جو انڈیا کی جو ٹریڈ ہے وہ آہستہ آہستہ سارے مڈل ایسٹرن ممالک کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ پاکستان نے ہسٹورک اپرچونٹی لوز کر دی ہے۔ ہم نے ساری مڈل ایسٹ کو ایک ہی لینس سے دیکھا، کشمیر، فلسطین، مسلم بردرہوڈ، اسلامک نیشنلزم، بس ان چیزوں میں دیکھتے رہے۔ وہ انڈینز آئے ہیں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھجن the Middle East has changed. There is a growing appetite for a relation between India and Middle East, particularly GCC. They do not consider India as a Hindu state. They do consider India as a progressive state, which is very much economically viable. اینڈ دین ابو آل آپ کو پتہ ہے اس چیز میں کہ جو انڈینز ہیں، جو عرب کنٹریز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا از امپورٹنٹ فار دیئر فوڈ، ان کی خوراک کے لیے امپورٹنٹ، اور اس کے لیے آپ سارے مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ کینڈ فوڈ ملے گی، آپ کو ڈبوں میں بند آئی ہوئی خوراک ملے گی۔ تو وہ خوراک کنے پوری کرنی ہے؟ وہ انڈیا نے پوری کرنی ہے، یہ اور کسی ملک نے نہیں کرنی ہے۔ امریکہ نے اپنی جان دے لالے پہ نہیں، یورپ کو بھی فوڈ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں آج دیکھ رہا تھا انڈیا نے دوبارہ انڈیا نے ایکسپورٹ اس کے اوپر جو ہے نا چاول کی ایکسپورٹ کے اوپر 20% ٹیکس بھی لگا دیا، 20% ڈیوٹی لگا دی ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی پار بوائلڈ گریڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ آپ امیجن کریں دنیا میں یورپ کینیڈا ہے جڑا نا کینیڈا تے امریکہ لینا لگتی ہیں کہ انڈیا تو چاول نہیں آ رہے۔ اب آپ امیجن کر لیں کہ انڈین چاول جو ہے وہ اٹس آل اباؤٹ فوڈ، ٹھیک ہے جی۔ دنیا کی 40% ایکسپورٹ انڈیا کرتا ہے، تو سارے عرب ورلڈ نے تو ایکسپورٹ یہاں سے لینے آنی ہے، چاول آپ نے یہاں سے لینے، روٹی یہاں سے لینے آنی ہے۔ جو کیا نام تھا اس کا I2U2، اس میں دی Emiratis are spending big money in گجرات about $2 billion along with the Israelis، فوڈ میں لگا رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جو انڈیا نے اپنی جو ہے ریسٹرکشنز امپوز کر دی ہیں نان باسمتی رائس، ٹھیک ہے جی، ان ساری چیزوں کے اوپر۔ سو جو گلوبل رائس پرائسز ہیں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی بڑھی ہیں اس حوالے سے۔ سو انڈیا کے اوپر یہ سارے جی سی سی کی ریلائنس ہے، ہم اس ریلائنس کو نہیں سمجھ سکے کہ انڈیا جو ہے دنیا انڈیا کو کس طرح سمجھے گی۔ سو یہ جو ایران ہے، ایران ڈو ناٹ کنسیڈر کہ جی ہم نے انڈیا کے ساتھ گینگ اپ کر کے پاکستان کو مارنا ہے، لیکن ایران ڈو کنسیڈر دیٹ انڈیا از اے سیریس پلیئر، یہ سیریس لوگ ہیں، ساڑھے ارگے چلے نہیں کہ جناب وہ جو جس کانٹ ڈو اینی تھنگ، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں فار دا نارملائزیشن آف انڈین مسلمس، فار دا نارملائزیشن of within India will ask the Western world, the Muslim world کہ انہیں دوبارہ کیا جائے، حصہ بنایا جائے، because the Indian Muslims are getting neglected۔ اور وہ جو ایک فورم ہے جہاں پہ
پاکستان بیٹھ کے انڈیا کے خلاف باتیں کرتا ہے یا وہ جو کرتا ہے وہ فورم میں بھی انڈیا کی پوزیشن آ جائے گی. ابھی تو پوزیشن یہ ہے کہ انڈیا کا جب دل کرتا ہے وہ OIC کو للکار دیتا ہے, کہتا ہے چلو بھاج جاؤ, ٹھیک ہے, یہ کیا تم لوگوں نے تماشا بنایا, ہر روز آ جاتے ہو کشمیر کے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, فلانا مسئلہ ہے, جاؤ نہیں کرنا, جاؤ ہم نہیں کچھ کرتے, ٹھیک ہے. سو تھنگس ہیو چینج ویری ریپڈلی, اور ہم جو ہے وہ مسلم ورلڈ کو ان ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا GCC ریلیشنز کو بھی نہیں ہم سمجھ پائے, ٹھیک ہے. یہ جو سارے کے سارے ریلیشنز ہیں, انڈیا کو وہاں سے کیا چاہیے اور ان ممالک کو انڈیا سے کیا چاہیے, وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی تھنگس ہیو ریپڈلی, بہت تبدیلی سے چیزیں اب چینج ہو چکی ہیں. اور انڈیا کا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب انڈیا نے اگر جس کل کو OIC کی ممبرشپ کے لیے دوبارہ اپلائی کر دیا اور یہ کہہ دیا, تو پاکستان جتنا آئسولیٹڈ ہے ود ان مسلم ورلڈ, یہی سعودی عرب نے منا لینا انڈیا کو, یہی سعودی عرب نے منا لینا انڈیا کو. میں آپ کو کئی دفعہ بتا سکا ہوں کہ اب تو تھوڑی چیزیں بدل گئی ہیں. دا سعودیز ریلی ڈیڈنٹ وانٹ مینی ٹائمز کہ ایران کے اندر OIC کی کانفرنسز فار ایگزامپل نہ ہوں, یا کوئی وہاں پہ ڈیلیگیشنز نہ جائیں یا بہت زیادہ, لیکن پاکستان بڑی لابنگ کرتا تھا ایران کے لیے, ٹھیک ہے, جس کہ ہم ایران کو کہیں نہ کہیں بینیفٹ دے سکیں. سو یہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں چیزیں ہیں, ٹھیک ہے جی. سو یہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا UAE ٹریڈ $100 بلین پہ چلا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, چلی جانی ہے, $100 بلین پہ چلی جانی ہے. میرا خیال ہے جو لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے UAE جو ہے وہ انڈیا کا تیسرا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر تھا 2021-22 میں, ٹھیک ہے جی. اور ایکسپورٹ کو $28 ارب کی تھی, امپورٹ کو $45 بلین کی تھی. اور سعودی عرب کے ساتھ ٹوٹل جو والیوم ہے میرا خیال ہے کہ وہ $50 ارب $45 ارب کے قریب ہے, ٹھیک ہے جی. اور سعودی عرب سے میرا خیال ہے کچھ $34 ارب کی امپورٹ ہے, اور اسی طرح انڈیا جو ہے وہ بھی بہت ساری امپورٹ کر رہے ہیں. قطر سے تقریباً کچھ 40% انڈیا کی نیچرل گیس آتی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے بھی میرا خیال ہے انڈیا کو دیکھ کے وہ گیسز منگوانی شروع کر دی ہے, کیونکہ ایران سے تو ہم منگوا نہیں سکتے, ایران نہ دینا کٹی کی تھی. سو یہ آپ دیکھیں کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں تھنگز آر گوئنگ ٹو بی چینج ہوں گی ساری. اور انڈیا جتنی ریپڈلی اور تیزی سے اسلامک کنٹریز کے اندر جا رہا ہے, 5 سال آپ پرائم منسٹر مودی کو اور دیں, 5 سال سارا مسلم ورلڈ وہ لے جائے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور وہ اس لیے لے جائے گا, اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. وہ ڈیل کرتا ہے, فیئر ڈیل کرے گا. عرب اتھارٹیرین سٹیٹس ہیں, فیئر ڈیل پسند کرتے ہیں. انڈیا کے دیکھیں آرمی چیف جا رہے ہیں, ملیٹریلی کوآپریشن ہو رہا ہے. یاد ہوگا سعودی عرب کے آئی تھنک آرمی چیف یا کوئی آیا تھا انڈیا, تو انہوں نے 1971 وہ جو سرنڈر کی تصویر تھی اس کے نیچے کچھ سائن کیے تھے. پاکستان میں شور مچ گیا تھا کہ دیکھیں سعودیز کو پتہ ہی نہیں ہے یہ وہ آگے پیچھے اس تصویر کی ہسٹوریکل ویلیو کیا ہے, اور انڈیا ایسے جان کے کہہ رہا تھا فلاں فلاں فلاں. سو دے آر ڈوئنگ اٹ. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سعودیز ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ تصویر پیچھے سے ہٹا لیں. ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہو, یا ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو, یا کیا کر لیا ہوگا پاکستان نے, کنسرن شو کر دیا ہوگا تھوڑا بہت, اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے پاکستان, ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے بہت زیادہ مسئلے بننے جا رہے ہیں. ہم نے اپنا گھر سیٹ کرنا ہے. اکنامک کیا تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. یہ ساری انرجی مارکیٹ تھی اس کے قریب ہونا تھا, لیکن سارے کو ڈالر نہیں ہے, ہم کچھ امپورٹ نہیں کر سکتے. آج پاکستان میں گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, بیکاز یہاں پہ بجلی کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا تھا یار جتنی مرضی میں گئی لوگ سڑکوں پہ تو نہیں آئے, آ گئے ہیں لوگ سڑکوں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں گورنمنٹ کوئی نہیں ہے. کس کے خلاف بات کریں گے؟ پہلے گورنمنٹ ہوتی تھی, وہ کوئی نہ کوئی جواب دیتی تھی. یہ گورنمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. یہ کہ ایک بڑھتی ہوئی ٹینشن ہے پاکستان کے لیے, اور میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ انڈیا ضرور OIC کی ممبرشپ کی بات کرے گا, اور ہو یا نہ ہو. اگر نہ کریں گے مسلم ورلڈ تو انڈیا کہے گا دیکھیں نا جی آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے, یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا. ہم اپنے 25 کروڑ مسلمانوں کے لیے کیا مانگ ہی رہے ہیں. ہمارے 25 کروڑ مسلمان نیگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں. دے آر ناٹ پارٹ آف دا بگیسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پلیٹ فارم ان دا مسلم ورلڈ کا وہ حصہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے.
सो बायलैटरली क्या यूएई नहीं चाहेगा? 100% चाहेगा। सऊदीज, इजिप्शियन सब कहेंगे आ जाएं सर जी, सब कहेंगे आ जाएं, ठीक है। और हो सकता है वो इस तरह और भी मुस्लिम ममालिक को देना शुरू कर दें, मेंबरशिप देना शुरू कर दें, सॉरी ऐसे ममालिक को मेंबरशिप देना शुरू कर दें जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में या काफ़ी ज़्यादा, ऐसी कोई शक्ल बन सकती है। लेकिन ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट एंड एक्सरसाइज नहीं होगी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बिकॉज इंडिया जितना मुस्लिम वर्ल्ड को विन कर रहा है, इंडिया जितना मुस्लिम वर्ल्ड के करीब आ रहा है, ये दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड एंड इट इज़ गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट एंड आई एम श्योर। लेकिन पाकिस्तान को कख पता नहीं, मेरे को कसम से कहा लो, दे डोंट नो एनीथिंग, दे अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग कि यार बस हमने जो 17 अरब डॉलर हमारी एलीट पे लगता है, हमारा पाकिस्तान के टैक्स पेयर अवाम का 17 अरब डॉलर यूएनडीपी कहता है कि पाकिस्तान की एलीट पे लगता है इनके चौंचले पूरे करने के लिए। 126 अरब डॉलर साडा खर्चा है, पर एलीट ऐसे चलती है जैसे ये किसी फर्स्ट वर्ल्ड मुल्क के रहने वाले हों। तो अवाम है जिमें अफ्रीका तो नहीं पैड़ी। अब तो हमें अफ्रीका की मिसाल नहीं देनी चाहिए। अब तो हमारे मुल्क के कुछ हिस्से जो हैं वो भी अफ्रीके बनने लगने हैं, जिस तरह के हालात हैं। थैंक यू।